ہلاک یا زخمی نہیں ہوا۔ ادھر شام سے گھر بار چھوڑ کر اردن میں پناہ لیے ہوئے عرب عیسائیوں نے اردن کے دارالحکومت عمان میں کرسمس منایا۔ شام میں شرپسندوں کی جانب سے تخریبی کارروائیوں کو یاد کر کے پناہ گزین غمزدہ ہو گئے۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ شرپسندوں نے عیسائیوں کو تشدد کا نشانہ بنایا، تاہم انہوں نے عرب دنیا میں امن کی بحالی کی امید جتائی۔ أمنياتنا أن يحل الأمن والسلام على الشرق الأوسط كله، العراق، سوريا، مصر، على العالم أجمع إن شاء الله يحل الأمن والسلام. And we wish to take this opportunity and occasion to hope and pray for God for peace and justice all over the world, and especially for the people, not only Christians, all the people of the Middle East, so that we can live in security and brotherly neighborhood and livelihood for all the people in the Middle East. اردنی حکام کے مطابق شام کی خانہ جنگی سے متاثرہ لگ بھگ 10.5 لاکھ افراد نے پناہ کی تلاش میں اردن کا رخ کیا ہے۔ شام کی خانہ جنگی میں اکثریتی طبقہ تو تباہی کا شکار ہوا ہی ہے، اقلیتوں کو بھی کافی نقصانات اٹھانے پڑے ہیں۔ بیورو رپورٹ، ETV نیوز۔ رومن کیتھولک عیسائیوں کے روحانی پیشوا پوپ فرانسس نے اپنے کرسمس خطاب میں شام کے علاوہ افریقی ممالک میں تشدد کے خاتمے کی اپیل کی۔ انہوں نے شام میں امداد کی فراہمی کے لیے اجازت دینے کی بھی اپیل کی۔ ویٹیکن کے سینٹ پیٹرز اسکوائر میں 70,000 عیسائیوں سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے امن عالم مشرق وسطی کے مذاکرات کا حل، شام اور افریقی ممالک میں تشدد کے خاتمے کے لیے دعا کی۔ غورطلب ہے کہ مسلسل تیسرے سال پوپ کی تقریر کا مرکزی موضوع شام کا تنازع رہا ہے۔ Le guerre spezzano e feriscono tante vite. Troppe ne ha spezzato negli ultimi tempi il conflitto in Siria, fomentando odio e vendetta. Continuiamo a pregare il Signore perché risparmi all'amato popolo siriano nuove sofferenze e le parti in conflitto mettano fine ad ogni violenza e garantiscano l'accesso agli aiuti umanitari. کرسمس کے موقع پر امریکی صدر براک اوباما نے اپنی اہلیہ مشیل اوباما کے ساتھ ملک سے دور جنگی میدانوں میں تعینات امریکی فوجیوں کو کرسمس کی مبارکباد پیش کی اور ان کے تئیں اپنی نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ Our extraordinary men and women in uniform are serving so that the rest of us can enjoy the blessings we cherish during the holidays. But that means many of our troops are far away from home and far from family. They're spending some extra time on the phone with their loved ones back home, or they're setting up video chats so they can watch as the presents are opened. So today we want all our troops to know that you're in our thoughts and prayers this holiday season. عراق کے دارالحکومت بغداد میں بدھ کے روز کیے گئے مختلف بم حملوں میں کم سے کم 37 لوگ ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے۔ درا میں ایک کار بم دھماکہ کرسمس ماس کے دوران ایک چرچ کے پاس کیا گیا جس میں 26 لوگ ہلاک اور 38 زخمی ہو گئے۔ اس سے پہلے آتھورین میں ایک مارکیٹ میں کیے گئے ایک بم دھماکے میں 11 لوگ ہلاک اور 21 زخمی ہو گئے۔ حملوں کی ذمہ داری فوری طور پر کسی نے بھی قبول نہیں کی ہے۔ افغانستان کے دارالحکومت کابل میں کرسمس کے دن امریکی سفارت خانے پر حملہ کیا گیا، تاہم اس حملے میں کسی بھی امریکی حکام کے ہلاک یا زخمی ہونے کی اطلاع نہیں ہے۔ دراصل یہ حملہ براست حملہ مانا جا رہا ہے کیونکہ وسیع و عریض سفارت خانے کی عمارت کی فصیل پر مورٹار یا راکٹ کے 2 راؤنڈ فائر کیے گئے۔ یہ واضح نہیں ہے کہ حملہ کس کو نشانہ بنانا چاہتے تھے۔ امریکی سفارت خانے کے حکام کا کہنا ہے کہ معاملے کی جانچ جاری ہے۔ ادھر طالبان نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے سفارت خانے پر راکٹ کے 4 راؤنڈ فائر کر کے کئی افراد کو ہلاک کیا ہے، تاہم اس پر بھروسہ نہیں کیا جا رہا ہے کیونکہ عراق میں مزاحمت کار اکثر حملوں کا صحرا اپنے سر باندھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ملک کے دیگر حصوں میں ایک بم دھماکہ اور تشدد کے واقعات میں 6 افراد ہلاک اور 1 درجن سے زیادہ زخمی ہوئے ہیں۔
खबरों का यह सिलसिला जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। कुदरती तौर पर आपके बालों की देखभाल के लिए सबसे मुफीद हबीब सेना, आंवला, भृंगराज और ब्रह्मी से भरपूर हबीब सेना। च्यवनप्राश खाओ या न खाओ, पर बादाम प्राश जरूर खाओ। बादाम, केसर, पिस्ता का एक मुरक्कब जो बदन में रखे ताकत को बरकरार। न्यू शमा का बादाम प्राश। पाउडर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। जोड़ों का दर्द, पीठ दर्द, नूरामेंट, जोड़ों और बदन दर्द से तुरंत और लंबा आराम। याद रखिए, दर्द है तो नूरामेंट है ना। न हमें उन्हें पाने की जुस्तजू है, न हमें उन्हें अपना बनाने की आरज़ू। फिर भी क्यों बने ये हम सफर। बेइंतहा 30 दिसंबर से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ कलर्स पर। नूरानी तेल की मालिश बचपन से बुढ़ापे तक का साथ। नूरानी तेल ढक्कन पर नैनी का मशहूर और इक्को ट्रेडमार्क देखकर ही खरीदें। हाँ से वाह, क्या बात है। आलमी मंजर में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल ने जनूबी सूडान में अमन फौज में इजाफे को मंजूरी दे दी है। सलामती काउंसिल ने जनूबी सूडान में जारी तशद्दुद के संगीन रुख इख्तियार कर लेने के सबब ये फैसला किया है। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता हफ्ते जनूबी सूडान में तशद्दुद के वाक़यात में हजारों अफराद मारे गए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि जनूबी सूडान में कम अज कम 3 बड़ी इज्तिमाई कब्रें पाई गई हैं। जनूबी सूडान की इस सूरत हाल के पेश नज़र मंगल के रोज अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर किया कि जनूबी सूडान में अमन दस्तों की तादाद तकरीबन 2 गुनी करके 12,500 कर दी जाए। जनूबी सूडान में मुख्तलिफ नस्ली ग्रुपों के दरमियान कशीदगी का अंदाजा अक़वाम मुत्तहिदा के एक कैंप से लगाया जा सकता है, जहां 7,500 अफराद ने पनाह ले रखी है। जनूबी सूडान नस्ली बुनियादों पर मुनक़सिम मुल्क है और यहाँ मुख्तलिफ धड़े मुसल्लह हैं। बैनुल अक़वामी बिरादरी में इस तशद्दुद पर खासी तशवीश पाई जाती है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल बान की मून ने खबरदार किया है कि इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी करने वालों को इंसाफ के कटहरे में खड़ा किया जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि कम अज कम 80,000 अफराद इस कशीदगी के बास बेघर हो गए हैं। इससे कबल सदर कीर ने जूबा शहर में सहाफियों से बात करते हुए कहा कि उनकी फौज ने बोर शहर को बागियों से छुड़ा लिया है और वो बचे खुचे दुश्मनों का सफाया कर रही है। सदर कीर और बागियों के सरबराह माचिर दोनों ने कहा है कि वो मुज़ाकरात के लिए रजामंद हैं। ताहम माचिर का कहना है कि मुज़ाकरात से कबल उनके सियासी हलीफों को रिहा किया जाए, जबकि कीर किसी किस्म की पेशगी शराइत मानने के लिए तैयार नहीं है। मंगल के रोज अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल बान की मून ने कहा था कि इस तनाज़े का कोई फौजी हल नहीं है, ये सियासी बहरान है जिसका पुरअमन और सियासी हल तलाश किया जाना चाहिए। ख्याल रहे कि 2011 से कबल सूडान 22 साल तक खाना जंगी की लपेट में रहा था, जिसमें 10 लाख से जायद अफराद मारे गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। गजा पट्टी में इसराइली हमले में हलाक हुई 3 साला बच्ची की आज तदफीन कर दी गई। जुलूस जनाजा में सैकड़ों अफराद ने हिस्सा लिया। नवंबर 2012 के बाद कल रात किया गया हमला गजा पर इसराइल का सबसे शदीद हमला माना जा रहा है। माजी की तरह इस बार भी इसराइल ने तशद्दुद का जिम्मेदार हमास को ठहराया है। इसराइल का कहना है कि पीर को फिलिस्तीनी शिद्दत पसंदों ने
ایک اسرائیلی پولیس اہلکار پر حملہ کیا اور اسرائیلی حدود میں راکٹ داغے، جس کے جواب میں غزہ پر حملے کیے گئے۔ اسرائیل اتوار کے روز وسطی اسرائیل میں ایک خالی بس میں ہوئے بم دھماکے کا بھی الزام حماس پر عائد کر رہا ہے۔ اسرائیل کے مطابق اس نے غزہ پٹی میں فلسطینی شدت پسندوں کے ہتھیاروں کے ذخیرے کو نشانہ بنایا تھا۔ ماہرین کے مطابق ISIL یعنی تنظیم عراق و شام میں اسلامی حکومتیں اب عراق میں اپنے پیر پھیلا رہی ہیں۔ خیال ہے کہ عراق جنگ کے دوران اس تنظیم کا قیام ہوا تھا اور اس نے 2004 میں القاعدہ سے ہاتھ ملایا تھا، جس کے بعد وہ عراق کی القاعدہ کہلانے لگی۔ ماہرین کے مطابق شام میں سن 2011 میں شروع ہوئے بحران کے دوران ISIL شام میں اپنے پیر پھیلانے لگی اور اس نے شام کی اپوزیشن جہت النصرہ فورس کے ممبروں کو اپنے ساتھ شامل کر لیا، لیکن اب اس کی عراق میں بھی بڑھتی موجودگی کے ثبوت ملنے لگے ہیں۔ عراق کے انبر صوبے میں القاعدہ کے خلاف ایک چھاپے میں ISIL کے پرچم ملے۔ Some of them to the Iraqi border, and they find, now they cannot make a camp in the Syria area, but maybe in Iraq. اس سال ستمبر میں عراق میں کرد خطے کے دارالحکومت اربل میں سیکیورٹی ہیڈ کوارٹر میں ایک بم دھماکہ کیا گیا تھا۔ 13 افراد کی جان لینے والے اس دھماکے کی ISIL نے ذمہ داری قبول کی تھی۔ کرد علاقے میں تنظیم کے مزید سرگرم ہونے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ خطير جدا وسيكون عمليات أيضا نوعية كما هو الحال في العراق، لكن أنا أعتقد قد يكون الجهد الاستخباراتي في الإقليم مسيطر عليه أكثر من بغداد۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ چونکہ القاعدہ سے ہاتھ ملا چکی تنظیم عراق و شام میں اسلامی حکومتیں شام میں اپنے پیر نہیں جما پا رہی ہے، اس لیے اب وہ عراق پر اپنی نظر مرکوز کیے ہوئے ہے۔ بیورو رپورٹ ETV نیوز۔ تھائی لینڈ کی وزیر اعظم ینگلک شناوترا نے ملک کو موجودہ سیاسی بحران سے نکالنے کے مقصد سے ایک قومی اصلاحاتی کونسل تشکیل دینے کی پیشکش کی ہے۔ شناوترا نے یہ بھی کہا کہ کونسل حکومتی ادارہ نہیں ہوگی، بلکہ اس کے ممبران ایک آزاد کمیشن کا انتخاب کریں گے۔ خیال ہے کہ بدعنوانی کے الزامات اور حکومت مخالف احتجاجی مظاہروں کا سامنا کر رہی وزیر اعظم کے اس اعلان کو حکومت مخالف عوامی ناراضگی کے پس منظر میں مصالحت کی کوشش کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ تاہم احتجاجی لیڈر سوتھپ تونگسمن پہلے ہی اشارہ دے چکے ہیں کہ اصلاحاتی کونسل ناقابل قبول ہے۔ عالمگیر پیمانے پر امریکی جاسوسی کا افشا کرنے والے CIA کے سابق ایجنٹ ایڈورڈ سنوڈن نے برطانیہ کے ساحلی شہر بوڈے کا نام لیا تھا۔ ایڈورڈ سنوڈن کے مطابق اس شہر سے یونیسیف جیسی عالمی تنظیم کی بھی نگرانی کی گئی۔ جنوب مغربی برطانیہ کے ساحل پر واقع بوڈ نامی اس چھوٹے سے شہر نے عالمی میڈیا کی توجہ حاصل کی ہے۔ یہ شہر امریکہ کی نیشنل سیکیورٹی ایجنسی اور برطانوی حکومت کے مواصلاتی ہیڈ کوارٹر کا مشترکہ جاسوسی مرکز تصور کیا جاتا ہے۔ عالمگیر سطح پر امریکی جاسوس کے راز کا افشا کرنے والے CIA کے سابق ایجنٹ ایڈورڈ سنوڈن نے اس شہر میں جاسوسی کی سرگرمیوں کی اطلاعات دی تھیں۔ گزشتہ ہفتے ایڈورڈ سنوڈن نے ایک اور راز کا افشا کیا، جس کے مطابق سال 2008 سے سن 2011 کے دوران اس شہر سے امریکہ اور برطانیہ نے مشترکہ طور پر دنیا کے 1000 سے زائد مراکز کی جاسوسی کی۔ جن عالمی مراکز کی جاسوسی کی گئی اس میں یونیسیف اور ہتھیاروں کے عدم پھیلاؤ سے متعلق اقوام متحدہ کی تنظیم برائے ڈس آرمامنٹ ریسرچ کے علاوہ یورپی یونین اور اسرائیل کے سینئر حکام شامل تھے۔ مبینہ طور پر شہر میں موجود برطانوی حکومت کے مواصلاتی ہیڈ کوارٹر کے ذریعے سے جاسوسی کی یہ شرمناک کارروائیاں انجام دی گئیں۔ شہر کے وسط سے 10 کلومیٹر کی دوری پر چھتری نما مواصلاتی اینٹناز جاسوسی میں مدد فراہم کرتے رہے۔ پہاڑی پر نصب مواصلاتی اینٹناز پوری دنیا کی مواصلات پر نگرانی کے کام کرتے رہے۔ دہشت گردی کے مفروضات کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس مرکز سے کچھ اہم افراد کے فون کالز کی بھی نگرانی کی گئی اور ان کے ای میلز ہیک کیے گئے۔
شہر سے جاسوسی کی سرگرمیوں کے افشا کے بعد مقامی لوگوں میں غصہ دیکھا گیا۔ Well, I guess there's been a lot of media coverage about the Snowden case, so it's kind of scary that we're spying so much. کچھ مقامی لوگوں نے طنزیہ طور پر کہا کہ لوگ اس سیاحتی شہر کو سی سرفنگ کرنے نہیں بلکہ انٹرنیٹ سرفنگ کرنے آتے ہیں۔ بیورو رپورٹ ETV نیوز۔ عالمی منظر جاری رہے گا ایک بریک کے بعد۔ قدرتی طور پر آپ کے بالوں کی دیکھ بھال کے لیے سب سے مفید حبیب سینا، آملہ، برنگ راج اور برہمی سے بھرپور حبیب سینا۔ چون پراش کھاؤ یا نہ کھاؤ پر بادام پراش ضرور کھاؤ۔ بادام کیسر پستہ کا ایک مرکب جو بدن میں رکھے طاقت کو برقرار۔ نیو شما کا بادام پراش۔ نیشنل بال پینٹنگ کے فائنل مقابلے میں لکی، پپو اور چھٹکاؤ نے حصہ لیا۔ جہاں لکی نے چاک مٹی، پپو نے POP، وہیں چھٹکاؤ نے جے کے وال پٹی کا بیس بنایا اور کم پینٹ کا استعمال کرتے ہوئے دیوار کو سب سے اسموتھ اور خوبصورت فنش دیا اور یہ پرتیوگتا جیت۔ وائٹ سیمنٹ والی جے کے وال پٹی از دا بیسٹ۔ سیلن سے بھی پپڑی کا کوئی چانس نہیں ہوتا، دیواریں بول اٹھیں گی۔ کیا آپ اپنے چہرے پر کیل مہاسوں کے داغ، دھبوں، جھائیوں سے پریشان ہیں؟ تو ان سے چھٹکارا پانے کا ایک ماتر سمادھان میلاز اسکن کریم، ایلی فارماسیوٹیکلز دوارا نرمت۔ نورانی تیل کی مالش بچپن سے بڑھاپے تک کا ساتھ۔ نورانی تیل ڈھکن پر نینی کا مشہور اور ایک کو ٹریڈ مارک دیکھ کر ہی خرید۔ سے واہ کیا بات ہے۔ آج کل کے انہیلدی لائف سٹائل، کھان پان وغیرہ کی وجہ سے لیور کی کمزوری ایک عام بات ہو گئی ہے۔ نتیجہ گیس، کھانا ہضم نہ ہونا اور بھوک نہ لگنا۔ پیش ہے ہمدرد جگرین، مفید جڑی بوٹیوں سے بھرپور۔ جگرین ایک قدرتی لیور ٹانک ہے۔ جگرین کا روزانہ استعمال آپ کو دیتا ہے کیمیاوی اور زہریلے عناصر سے حفاظت، بہتر قوت ہاضمہ، پیلیا جیسی جگر کی بیماریوں کے علاج میں مدد۔ اپنائیے ہمدرد جگرین اور اپنے لیور کو بنائیے اسٹرانگ۔ ہندوستانی عدلیہ کو درپیش ہیں بڑے چیلنجز، آخر کیا ہے ان کا حل؟ ETV اردو پر جسٹس GS سنگھوی کی صدارت میں مباحثہ، شعبہ عدلیہ کی نامور شخصیات ہوں گی موجود۔ چیلنجز بیفور انڈین جوڈیشری 26 دسمبر دوپہر 3 بجے ہوٹل کلاکس عامر سے راست ٹیلی کاسٹ صرف ETV اردو پر۔ عالمی منظر میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ امریکہ میں ہندوستانی سفارتکار دیویانی کھوبراگڈے کے وکیل کا کہنا ہے کہ دیویانی کھوبراگڈے کے ساتھ ویزا دھوکہ دہی معاملے میں جو بھی ہوا وہ امریکی فیڈرل ایجنٹ کی غلطی کے سبب ہوا۔ انہوں نے کہا کہ نوکرانی کی تنخواہ سے متعلق کاغذات پڑھنے میں فیڈرل ایجنٹ سے بڑی غلطی سرزد ہوئی۔ کھوبراگڈے کے وکیل ڈینیل ارشاک نے کہا کہ اس معاملے سے نمٹنے والے ڈپلومیٹک سیکورٹی سروس ایجنٹ مارک اسمتھ سے سنگیتا رچرڈ کے ویزا کے لیے دی گئی درخواست DS 160 فارم کو پڑھنے میں غلطی ہوئی، چونکہ $4,500 امریکی دیویانی کی تنخواہ بتائی گئی تھی اور نوکرانی کو $1,560 دینے کی بات تھی۔ دیویانی کے وکیل کا کہنا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کسی کے ذریعے کاغذات میں گڑبڑ کی گئی ہو۔ دیویانی کے معاملے پر ہند امریکہ کے بیچ جاری کشیدگی کا اثر دہلی میں واقع امریکی سفارت خانے کی کرسمس تقاریب پر بھی پڑا ہے۔ کرسمس کے دن امریکی سفارت خانے پر کوئی خاص چہل پہل نہیں دیکھی جا رہی ہے۔ اس تعلق سے مزید تفصیل بتا رہے ہیں دہلی کے ہمارے نمائندے شیلندر وانگو۔ ایک طرف جہاں آج پوری دنیا خوشیاں منا رہی ہے، وہیں انڈیا میں US ایمبیسی کے کرسمس کے رنگ پچھلے سال کے مقابلے کچھ پھیکے سے ہیں۔ ڈپلومیٹک مشکلوں سے جوجھ رہے بھارت اور امریکہ کے رشتوں کا اثر کہیں نہ کہیں کرسمس سیلیبریشنز پر بھی پڑا ہے۔ بھارت سرکار کی اور سے مل رہی امپورٹڈ سامان پر چھوٹ کو سیمت کر دیا گیا ہے۔ ایسے میں نہ ہی کوئی ڈیوٹی فری آئٹم اور نہ ہی حد سے زیادہ مہمان نوازی۔ ایسے میں US ایمبیسی کے کرسمس کے رنگ میں بھنگ تو ضرور پڑ گیا ہے۔ کیمرامین پرکاش گپتا کے ساتھ شیلندر وانگو، ETV نیوز، نئی دلی۔
सफारतकार देवयानी की घरेलू मुलाजिमा को लेकर उठे तनाज़े के बाद अमरीकी हुक्काम का कहना है कि अब हिंदुस्तान के साथ होने वाली दो तरफा बातचीत में घरेलू मुलाजिमों का मौजू भी शामिल रहेगा। अमरीकी हुक्काम का यह भी कहना है कि 14 दिनों से जारी देवयानी तनाज़े के हल के लिए भी हिंदुस्तान से बातचीत की जा रही है, जबकि देवयानी को न्यूयॉर्क में हिंदुस्तानी कौंसल खाने से अक़वाम मुत्तहिदा में हिंदुस्तान के मुस्तकिल मिशन में मुंतकिल करने का अमल जारी है। पाकिस्तान में अपने सुपरवाइजरों के जरिए एक यूनिवर्सिटी तालिब इल्म को हिरासत किए जाने का मामला सामने आया है। कश्मीरी तलबा के घर वालों ने इस वाक़े पर पाकिस्तानी हुकाम के रवैये पर शदीद नाराजगी का इजहार किया। सोएबुग बडगाम के रहने वाले तालिब इल्म इशरत नवीद को उसके सुपरवाइजर ने जज्बाती तौर पर इस्तेहसाल और हिरासा किया। कई बार शिकायत के बावजूद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर नजीर अहमद खान के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। नवीद के भाई ने पाकिस्तानी हुकाम के रवैये के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि पाकिस्तानी हुकाम को कश्मीर यूनिवर्सिटी में पीएचडी कर रही रिसर्च स्कॉलर से सबक सीखना चाहिए कि उनके साथ यहां कैसा हुस्न सलूक किया जा रहा है। थे या जो वीसी साहब थे या जो बाकी जो फैकल्टी मेंबर जो थे यहाँ पे हिस्ट्री डिपार्टमेंट के थे, तो इसको काफी उसकी जो रिसर्च तो काफी सराहना हुई थी। यहाँ की गवर्नमेंट ने उसको या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको यहाँ पे काफी सराहना किया है, तो उसको अच्छे रिमार्क्स मिल गए। लेकिन बरक्स उसके के जो मेरे भैया वहाँ पे थे, उसको वहाँ पे पूरी उसको परेशानी का सामना उठाना पड़ा। तो उसके साथ मतलब उसका वक्त भी ज़ाया हुआ, उसका जो टैलेंट है उसको मतलब ज़हनी परेशानी उसको बहुत हुई है, और घरेलू भी हम घर में भी बहुत ही परेशान हो गए। फौज ने 2010 के मचल फर्जी इनकाउंटर मामले में अपने 2 अफसरों समेत 6 जवानों के खिलाफ कोर्ट मार्शल का हुक्म दिया है। इन अफसरों को और जवानों पर मचल फर्जी इनकाउंटर में मुबैना तौर पर मुलविस होने का इल्जाम है। 30 अप्रैल 2010 को फौज ने मचल सेक्टर में 3 पाकिस्तानी दरअंदाजों को मारने का दावा किया था, तहम बाद में मारे गए अफराद की शनाख्त नादिहल बारामूला के मोहम्मद शफी, शहजाद अहमद और रियाज अहमद के तौर पर की गई। जम्मू कश्मीर पुलिस ने जुलाई 2010 में इस मामले में चार्जशीट दायर की। वाज़ेह है कि इस फर्जी इनकाउंटर के खिलाफ वादी में 3 माह तक लोगों ने एहतजाज किया था। वहीं मचल फर्जी इनकाउंटर में मारे गए अफराद के घर वालों ने 6 फौजी एहलकारों के खिलाफ कोर्ट मार्शल पर इत्मीनान का इजहार किया है। एटीवी से बात करते हुए महलूकिन के रिश्तेदारों ने कहा कि उन्हें उस दिन का इंतजार है जब कसूरवारों को कानून के मुताबिक सजा दी जाएगी। हमारे भाई को हमारी आंखों से दूर, और कहना तो हमें यही है कि ये जो मार्शल कोर्ट है, क्या कोर्ट है, हमने सुना है कल से, हमें तो इसमें खुशी है। खुशी तो ये है कि इनको सजा होना चाहिए, बस हमें हमारे साथ इंसाफ चाहिए, बस यही। फैसले से खुश हैं? हाँ, हम इस फैसले से खुश हैं। क्रिकेट की तारीख के अजीम तरीन ऑलराउंडरों में से एक जनूबी अफ्रीका के जैक कैलिस ने हिंदुस्तान के खिलाफ डरबन टेस्ट के बाद टेस्ट क्रिकेट को खैरबाद कहने का फैसला किया है। 38 साल जैक कैलिस ने अब तक 165 टेस्टों में जनूबी अफ्रीका की नुमाइंदगी की और 55.12 की औसत से 13,174 रन बनाए हैं। कैलिस के नाम टेस्ट क्रिकेट में 44 सेंचुरियां हैं। इसके अलावा कैलिस ने टेस्ट क्रिकेट में 292 विकेट भी हासिल किए। ताहम कैलिस वनडे मैचों में जनूबी अफ्रीका की नुमाइंदगी करते रहेंगे। कैलिस टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वालों की फहरिस्त में 4थे मकाम पर है। कैलिस ने कहा कि टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कहने का फैसला काफी मुश्किल था। और आखिर में सुर्खियों पर एक नजर। पूरी दुनिया में आज क्रिसमस की धूम। ईसा अलैहिस्सलाम की जाए पैदाइश बैतुल्लाह में क्रिसमस की तकारीब का रिवायती अंदाज में इनकाद। क्रिसमस के मौके पर पोप फ्रांसिस का खिताब। शाम में तशद्दुद के खात्मे पर दिया जोर। इमदाद की फराहमी की इजाजत के लिए की अपील। इराक के दरा में क्रिसमस मास के दौरान एक चर्च के पास कार बम धमाका। 26 अफराद हलाक और 38 जख्मी।
اور اقوام متحدہ سلامتی کونسل نے سنگین تشدد کے بعد جنوبی سوڈان میں امن فوج میں اضافے کو دی منظوری. عالمی منظر میں فی الحال نہیں عدالت. عالمی منظر کو پیش کرنے میں تعاون کیا آرکڈ ریزیڈینسی ویئر لائف کمز الائیو. بنگر سیمنٹ، سستا نہیں سب سے اچھا. امو تو تیار ہو گیا نا؟ Why aren't you ready? کیونکہ میری گرل فرینڈ اس نے مجھے چھوڑ دیا. میری نسوں میں خون بھی جم گیا جیسے کوئی لیکوڈ نائٹروجن. You're so boring. تمہارا جاب بورنگ ہے, تمہاری پرسنالٹی بورنگ ہے, تم بورنگ گانے لکھتے ہو اور تمہارا نام بھی بورنگ ہے, امت شرما. run that woman's fat ass down. اس کی ایس فیٹ نہیں, چھوٹی تھی. سب ختم ہو گیا. My dream. میں کبھی ایک فیمس ڈانسر نہیں بن پاؤں گی. تیری سیکس لائف نا اب میری پرابلم ہے. شریف گھر کے شریف لڑکے شرافت سے شادی کرتے, ایکس ریٹڈ فلمز نہیں دیکھتے. تمہیں لگا کہ تم وہاں ڈانسر بن ہی نہیں سکتی. Maybe you're not good enough. You have to sort out your own life. Just leave me alone. I'm just back out. Think outside the box. Think outside the box. Think outside the box. Beach out the crowd. وہ سالا باکس ہی 20 فٹ سالے ہول میں ہوں. تو پھر تم اس میں سے کھاک باہر نکلو گے. They have to stop. I'm just back out. Excuse me. Yeah? Sorry, toilet paper pass کر دیں گے please. Yeah, sure. یہ مینس ٹوائلٹ ہے نا؟ Is it? مجھے پتا نہیں تھا. لیفٹ رائٹ سینٹر ہو گیا. کوشچن بھی پوچھ لو کوئی. 1 by 1. یس سر. آپ important people coming up on stage. Can we have Mr. Vikram Khakar and Mr. Shaju Ignatius, please? We'll have time for photos later on, please. run that woman's fat ass down. اس کی ایس فیٹ نہیں, چھوٹی تھی. سب ختم ہو گیا. My dream. میں کبھی ایک فیمس ڈانسر نہیں بن پاؤں گی. تیری سیکس لائف نا میری پرابلم ہے. شریف گھر کے شریف لڑکے شرافت سے شادی کرتے, ایکس ریٹڈ فلمز نہیں دیکھتے. تمہیں لگا کہ تم وہاں ڈانسر بن ہی نہیں سکتی. Maybe you're not good enough. You have to sort out your own life. Just leave
Me alone!